اب یہ ماہ مبارک کے حوالے سے چند سوالات اور چند مسائل ایسے ہیں. سب سے پہلے یہ ماہ صفر المظفر ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے، بلاؤں والا مہینہ ہے، یہ تکلیفوں والا مہینہ ہے. سورہ یونس 107 نمبر آیا مبارکہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کائنات عالم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ارادے کو ٹال دے اور تجھے تکلیف سے بچا لے. اگر اللہ نے ارادہ کر لیا نا تکلیف پہنچانے کا تو بابا دنیا میں کوئی دوسرا ٹال نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کرم تیرے پہ کرنے کا ارادہ فرما لیا نا جی، اب کائنات روک کے دکھائے اللہ تجھے پہنچا کے رہے گا. اللہ تکلیف دینا چاہے کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا. اللہ تجھے فضل دینا چاہے کوئی مائی کا. ہم نے دیکھا ہے یار، آنکھوں دیکھے ابھی بھی ایسے معاملات ہیں. ان پڑھ قسم کے لوگ کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے مالک ہیں، کروڑوں روپے کے مالک. میں نے ایک پروگرام دیکھا جی، ہال روڈ والی سائڈ پہ ایک خاتون تھی، کروڑوں روپے اربوں روپے کی مالکہ ہو کے، اور 7 ایم اے اس نے کیے ہوئے، 7 ایم اے کیے ہوئے، اور اس وقت فقیرانہ زندگی گزار رہی. کچھ بھی پلے کوئی نہیں، بالکل فقیر ہے جی، پلے کچھ بھی نہیں. 7 ایم اے کیے ہوئے، بالکل فقیر نہیں ہے، بس مانگ تانگ کے گزارا ہو جاتا ہے. ہاں جی. اور ان پڑھ لوگ او کروڑوں پتی. اس کے فضل ہے جی، وہ جس کو دے، جس سے چھین لے، کسی کی جرت نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل پہنچاتا ہے. وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. سورہ شورا ہے، آیت نمبر 30 ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو بھی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. سفر کا مہینہ منحوس نہیں، ہماری اپنے گناہوں کی شامت اعمال کی نحوست ہے، ہماری اپنی شامت اعمال. میں ایک حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. سیاستہ کے اندر بے شمار مقامات پر یہ حدیث، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ فجر میں سویا رہے، فجر میں اٹھتے ہی نہیں، نماز نہیں. ایک ہے کبھی بندہ بیمار ہو گیا، تکلیف آ گئی، تھکاوٹ سے نہیں آنکھ کھلی، یہ ایک الگ تقاضے بشری ہے. ایک ہے اٹھنا ہی کوئی نہیں. ایسا بندہ جو فجر میں اٹھے ہی نہ، نماز ہی نہ پڑھے، سب سے پہلی نحوست کیا پڑتی ہے؟ اس کے منہ اور آنکھ اور کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. دوسری نحوست یہ پڑتی ہے فقر، فاقہ، نحوست، بیماری. اور جو اس دور کی 2021 کے سب سے بڑی لا علاج مرض ہے ڈپریشن. دنیا کی اس وقت سب سے لا علاج مرض ڈپریشن، یہ دوڑ کے اس کی طرف آتا ہے. حضور فرماتے ہیں جن کی طرف یہ چیزیں آئیں وہ مجھ سے شکوہ نہ کرے. یعنی فجر کی نماز اتنی نحوستوں سے ہمیں نجات دیتی ہے. جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں نا، ذرا ان سے پوچھنا ڈپریشن کیا بلا ہے. پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن سکون نہیں ہے. ٹینشن، ذہنی پریشانی، سب، فیم بھی، شہرت بھی، ہر چیز. کئی دنیا کے لوگوں نے خودکشیاں کر لیں صرف ڈپریشن کی وجہ سے.
یہ ایک فجر کی نماز آپ پڑھ لیں، اللہ ڈپریشن سے نجات عطا فرما دیتا ہے، یہ اتنی برکت ہے۔ تو اب ایمان سے بتاؤ، نحوست آئی تو کس کی وجہ سے آئی؟ قرآن کہتا ہے یہ تیرے اپنے ہاتھ کی کمائی تھی۔ اسی طرح سورہ نساء کے اندر 79 نمبر آیا مبارکہ 180، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے نا جی، تو یہ بھلائی کس کی وجہ سے پہنچی؟ اللہ کی وجہ سے۔ اور جب کوئی برائی ہو جائے نا تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں، تیرا اپنا قصور ہے۔ یہ جو نحوست آئی ہے یہ تیرا اپنا قصور تھا۔ اچھا جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، کتاب الطب کے اندر اگر نمبرنگ کے لحاظ سے دیکھیں تو 5770 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا عدوى ولا سفر ولا حامہ۔ اللہ اکبر۔ اب میں یہ بات کروں تو شاید کئی لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ حضور فرماتے ہیں کوئی بھی بیماری اڑ کے لگنے والی نہیں ہے، کوئی بھی بیماری اڑ کے لگنے والی نہیں ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، میں نے اس لیے عربی عبارت بھی پڑھ دی اور میں عرض بھی کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری شریف ہے، 5770 نمبر ہے، گھروں میں جا کے حدیث پاک کھول کے دیکھ لیجئے گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو چھونے سے یا اڑ کے بیماری نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے الحمدللہ ساری زندگی اسی پہ عمل کیا ہے۔ آج آپ ایمان سے بتاؤ یار، ابھی نا میں نے فون کرنا تھا تو فون جب میں نے کیا نا جی تو ایک ٹون چل رہی تھی، یہ ویکسین لگوائیں جی، ویکسین لگوانے کے بعد کیا فائدہ ملے گا آپ کو؟ دوسرے لوگوں کی نسبت 10% آپ بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ٹون چل رہی تھی اور اس کے اوپر چل رہا تھا ویکسین کی پہلی ڈوز لگوا لیں، جس نے لگوا لیا وہ دوسری لگوائے، جو دونوں ڈوزیں لگوا لے گا وہ 10% بیماری سے بچ جائے گا، یعنی 90% پھر بھی وہ رگڑے میں ہے، 90% وہ پھر بھی رگڑے میں ہے۔ کیا یہ جو لگا رہے ہیں یہ 100% لکھ کے دے سکتے ہیں ہم بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے؟ نہیں لکھ کے دے سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیا یہ کنفرم علاج ہے اس کا؟ تو اس کا جواب ہے جی بالکل نہیں، اس کا کنفرم علاج اس کا نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ لگوانے کے بعد اس بیماری کا شکار نہیں ہوں گے؟ تو اس کا جواب بھی ہے نہیں جناب، وہ شکار پھر بھی ہوں گے۔ اچھا، اب پھر بندہ ان سے پوچھے تو یہ سارا سلسلہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو آپ کو جواب ملے گا ہم تجرباتی طور پر انسانوں کے اوپر ویکسین آزما رہے ہیں۔ میں نے جو ہے نا جی ابھی تک 8 قسم کی یہ ویکسینیں آ چکی ہیں، ایک سائنو فارم کی ہے، ایک سائنو ویک کی ہے، اور اسی طرح 8 قسم کی ویکسینیں مختلف آ چکی ہیں۔ ایک کے اوپر کبھی متفق ہوا ہی کوئی نہیں۔ یار جب آپ اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود کسی بات پر متفق ہو ہی نہیں رہے، آپ کر ہی نہیں رہے، تو پھر خدا کی قسم مجھے یہ بتاؤ، ان جاہلوں سے بڑھ کر میں نے ادھر نا جی لکھ کے لگائی ہوئی ہیں دعائیں، احادیث مبارکہ کے اندر صحیح بخاری شریف میں، مسلم شریف میں وہ دعائیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ دعائیں اگر کوئی بندہ پڑھ لے وہ کسی موذی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ صادق اور امین اور اللہ کے سلیکٹڈ، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے حبیب، جس کی زبان پر وہ ذات خود بولتی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ اس نبی کا فرمان ہے۔ تو پڑھ لے، تجھے بیماری نہیں چھوئے گی۔ اب آپ موازنہ کیجئے کہ آپ کس کی بات پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ یار یہ تو دھونس ہے نا جی، آپ کی سم بند کر دیں گے، آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو سازش ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ہے نہیں۔ بھائی زبردستی لگوان، نہیں بھی ہے تو لاؤ بھی لاؤ زبردست۔
تمہیں تنخواہیں نہیں ملیں گی، سرکاری ملازمت نہیں کر سکتے، لو جی لو، سفر نہیں کر سکتے، یوں نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ یار سارے ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے۔ اس سے خوفناک بیماریاں اس دنیا میں آ چکی ہیں۔ طاعون کی بیماری آ چکی جس میں کروڑوں لوگ مرے ہیں۔ کالی موت کے نام سے بیماریاں آ چکی ہیں جس میں کروڑوں لوگ مرے ہیں۔ وہاں پر بھی اس دور میں بھی کسی کو اتنا زبردست مجبور نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ چل رہی ہے۔ اور اب یہ جو